السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ ہم اچھے سے پڑھیں گے اور صفحے کی دوسری سطر سے جہاں 35 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ 25 اگست کی آج 4 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا فیقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے، ان یضرب مثلا، کہ وہ بیان کریں کوئی مثال، ما بعوضۃ فما فوقہا، جو کوئی مثال مچھر کی ہو یا مچھر کے اوپر والے حصے کی، یعنی اس سے چھوٹا جو پر ہوتا ہے یا اس سے بھی فوقیت والی کچھ ہے، وضاحت انشاءاللہ اس کی کریں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، بس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، کہ وہ جو بیان کردہ شے، مثال، تبصرہ، تذکرہ ہے، وہ ان کے رب کی طرف سے ہے اور وہ سچ ہے، برحق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، بس وہ کہتے ہیں یا کہیں گے، ماذا أراد اللہ بهذا مثلا، کیا کچھ ارادہ کرتا ہے اللہ اس مثال کے ساتھ، یہ مثال بیان کر کے اللہ کا بیان کرنے کا کیا پروگرام ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے یضل بہ کثیرا، اللہ ایسی مثال بیان فرما کے ایسا حکم دے کے گمراہ کر دیتے ہیں اس کے لیے بہت سے لوگوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور اس قسم کی بات بیان کر کے، مثال ضرب المثل بیان کر کے ہدایت دے دیتے ہیں اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو۔ لیکن وما یضل بہ الا الفاسقین، نہیں گمراہ کرتے اللہ ایسی مثالوں کے ذریعے مگر جو نافرمان ہیں، فاسقوں۔ کون ہوتے ہیں وہ؟ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے گیا تو پیمان کو، من بعد میثاقہ، اس کے ساتھ پختہ عہد و پیمان کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹ دیتے ہیں، توڑ ڈالتے ہیں، ما امر اللہ بہ، جس کا اللہ نے حکم دیا ہو، ان یوصل، کہ اس کو ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہ اس قسم کے تمام لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، گھاٹا پانے والے۔ حضرات، سب سے پہلی مقدم اور مقدس بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ کوئی بھی فرمان ہو، حکم ہو، خبر ہو، وہ برحق ہے۔
جس شخص نے، جس قوم نے، جس برادری نے، جس سکالر نے اللہ کی بتائی اور بیان خبر کو سچا نہیں سمجھنا، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ یہ مقدم مسئلہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہوا ہے وہ برحق ہے، سچ ہے، اور اس میں کوئی بہام و اشکال نہیں۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے میں نے کئی دفعہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی ایک فتویٰ اور بیان وہ کئی دفعہ بیان کیا ہے، آج پھر میں بیان کر دیتا ہوں۔ امام شافعی بہت بڑے امام ہوئے ہیں اور امام احمد بن حنبل کے استاد تھے۔ احمد بن حنبل امام بخاری کے استاد تھے۔ یار جگہ خالی ہے، جو خالی جگہ بھی آ جاتے، ادھر خالی جگہ ہے، ادھر آ جائے، رونق بھی لگ جائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے نؤمن باللہ وبما جاء عن اللہ وعلی مراد اللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو کچھ ہمارے تک خبر پہنچی ہے اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بیان کرنا، ارشاد فرمانے کا جو مطلب اور مقصد ہے، اللہ کے مقصد پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں سمجھ آئی یا نہ آئے، کئی دفعہ تو یہ سمجھ ہی نہیں آئی، پتہ نہیں کیا، وہ پتہ ہی نہیں چلے باجی کیا ہے، پتہ اس نے چلے گا مر کے اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ دوسری بات فرمایا کرتے تھے نؤمن برسول اللہ وبما جاء رسول اللہ وعلی مراد رسول اللہ، ہم نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور حضرت محمد الرسول اللہ کی طرف سے جو کچھ بیان ہوا ہے، جو ارشاد ہوا ہے، فیصلہ ہوا ہے، خبر آئی ہے، تمام پر ایمان رکھتے ہیں۔ وعلی مراد اللہ، تو نبی پاک کے بیان کرنے کا جو مطلب، مقصد، مراد ہے، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اپنی بات ختم ہو۔ تو میں پہلے آپ کو ایک خبر دینا چاہتا ہوں، ہمارے تو ادھر ساتھی بیٹھنے والے زبیر بٹ صاحب بزرگ جدھر بیٹھتے، وہ بیمار ہیں اور کئی دنوں سے بیمار ہیں۔ پہلے ان کو حیضہ ہوا، آج کل وہ ان کو بہت تکلیف میں ہیں، گردے کا پرابلم ہو گیا ہے، پھر گوندل اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ مجھے فون آیا، ہم دعا بھی انشاءاللہ کرتے ہیں اللہ ان کو شفا دے اور تندرستی کی دعا بھی اگر میسر ہو سکے، کیونکہ اسپتالوں میں جانا آنا بڑا مشکل بھی ہے، لیکن تیمارداری کرنا بھی بڑا ثواب ہے، لیکن ہم دعا گو بھی ہیں۔ اللہم اغفر، اللہم اشف مرضانا ومرضی المسلمین، اللہم اشفہ ایاہ، اللہ خاص شفا بخشے۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ہماری حالت پہ رحم فرمائے، ہمارے بیماروں کو صحت فرمائے، اور ہمارے بزرگ دوست جو ہیں بہت پیارے، اور ناگا نہ کرنے والے، چھٹی نہ کرنے والے، اور ہمیشہ دلیری دینے والے، اور تمام موسموں میں آ کے نفلی روزے رکھنے والے، نیکی کی ترغیب دلانے والے، اللہ کو صحت دے، سلامتی دے، تندرستی فوری طور پہ اللہ عطا فرمائے۔ اللہ کے پاس کون سا معاملہ مشکل ہے، درخواست ہی کرنی ہے نا۔ آپ درد دل کے ساتھ دعا فرمائے، اللہ کو صحت کامل کرے۔ تو گزارش ہی ہو رہی تھی کہ اللہ کی ہر بات کو یقینی سمجھنا ہے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جب مقابلہ نہ کر سکے، حضرت محمد الرسول اللہ پر نازل ہونے والی کتاب کا جواب نہ دے سکے اور اس کا مقابلہ نہ کر سکے، تو پھر انہوں نے ایک اور اعتراض جڑ دیا۔ یہ بندوں کی عادت ہوتی ہے جب لاجواب ہو جائے نا، اچھا جی پھر تسی پرسوں کتنے تو بات نہیں شروع ہو جائے گی، وہ مضمون ہی بدل جاتے، پرسوں کتنے تو جی اج دی گل جی اج ہم دفاع کرو، پرسوں دسو کتنے، اب وہ لڑائی شروع ہو جائے گی۔ کچھ لوگ یہ جو ہمارا تجربہ ہے نا، 35-40 سال ہو گئے نا پڑھاتے ہوئے، کچھ لوگوں کا انداز ہوتا ہے جی فرض کرو، فرض بھی میں ہی کروں تو پھر آگے معاملہ شروع ہو جائے، فرض کرو یہ کہانی، حقیقت کوئی نہیں، پہلے فرض کرو، پھر بیان کرو، پھر تبصرہ کرو، پھر لڑائی کرو، تو آخر میں جی سمجھ نہیں لگی،
اللہ لگا اگلو پھر گل شروع ہو جائے. اے پرسوں بہت لمبا درس ہوا سی تو دلیلاں بنی لیکن سمجھ کو نہیں لگی. یہ کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ اپنے مائنڈ کو تبدیل کرنا، اپنے آپ کو حاضر رکھنا، ایک ہی مقصد کے لیے بیٹھنا، تو پھر مسئلے حل ہوتے ہیں، ورنہ کچھ بھی نہیں ہوتا. بت بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن نہ ان کا مائنڈ ادھر ہوتا ہے، نہ توجہ ادھر ہوتی ہے، نہ خیال ادھر ہوتا ہے. اس کی وجہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے فرمایا. میری طرف دیکھیں حضرت، اللہ نے فرمایا ہے ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. اس کتاب کے اندر نصیحت موجود ہے لیکن اس بندے کے لیے جس کے پاس دل ہے. تو دل کس کے پاس نہیں؟ القی السمع، توجہ اپنی سماعت کو اس پہ گاڑ کے رکھے. اگلی بات ہے وہ شہید، موجود ہو جہاں بیٹھا ہوا تو ادھر ہے لیکن وہ مائنڈ اس کا کبھی یوگنڈا پھر رہا ہے، کبھی کینیڈا پھر رہا ہے، کبھی آسٹریلیا پھر رہا ہے، کبھی چوکوں بازاروں میں پھر رہا ہے، تو بیٹھا ہوا ادھر ہے. تو وہ ساری پارٹیاں فارغ. انہوں نے یہ بات جڑ دی کہ یہ فرماؤ جی اگر اللہ سچا ہے، رسول سچا ہے، قرآن سچا ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اس میں مکھی اور مچھر کی مثالوں کا کیا فائدہ ہے؟ یہ اللہ نے کیوں مثال بنا دی؟ تو میرے خیال میں صرف ایک مثال بھی تبصرہ کر دیتا ہوں، آپ کو بات کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. قرآن مجید کے اندر ایک سورت کا نام ہے العنکبوت. عنکبوت جالا بننے والے مکڑے کو بھاجتے ہیں. جالا بنتے ہیں نا، مکڑا ہوتا ہے، کیڑا ہی ہوتا ہے نا، تو وہ جالا بنتا ہے. جرمن کے ماہرین ڈاکٹروں نے، یہ مستند خبر ہے، کتاب ہے سیرت کی، رحمت العالمین سید سلمان منصور پوری چیف جسٹس تھے انڈیا میں جب انہوں نے کتاب لکھی. 3 جلدوں میں کتاب ہے. اس کے دوسری جلد کے اندر یہ حوالہ موجود ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ بہت بڑی مستند کتاب ہے، سیرت ہے، لیکن کتاب کا نام ہے رحمت للعالمین. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جرمن کے ماہرین ڈاکٹروں نے ریسرچ کر کے بیان کیا ہے کہ وہ کیڑا جو ہے مکڑا، اس کے منہ سے بیک وقت 4 تاریں نکلتی ہیں. کتنی تاریں نکلتی؟ اور ایک ایک تار میں 1000 تار ہوتی ہیں. 4000 تاریں مل کر جو ایک تار بناتا ہے وہ بال سے باریک ہوتی ہے. تو اسی کو اندازہ فرماؤ کہ جس نے اس کو مائنڈ بنا گیا ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، کیڑا ہے، پھر اس کا دماغ ہے، دماغ کے اندر فٹنگ ہے، وہ فٹنگ کرنے والا کتنا باریک ہوگا. وہ لطیف خبیر، یہ اللہ کی صفت ہے، لطیف ہونا، باریک ہونا. تو سوال اصل میں یہی تھا. مکڑے کی مثال اس لیے بیان فرمائی ہے کہ قرآن مجید میں اسی صورت میں لکھا ہوا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. دنیا میں جتنے گھر ہیں، جتنے گھونسلے، جتنے جھونپڑے، جتنے ڈیرے ہیں، ان تمام میں سب سے زیادہ کمزور ترین اگر کسی کا گھر ہے تو مکڑے کا گھر ہے. وہ جو بناتا ہے اپنا جالا بن کے. ہمارا چھوٹا سا بچہ پھونک مارے نا فلاطول، ہر شے فارغ ہو جائے. اللہ رب العزت نے مثال اس لیے دی ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے، مردوں کے اور سکندروں کے، کلندروں کے سہارے لیتے ہیں، رب العالمین نے فرمایا ان کا سہارا اس مکڑے کے گھر سے بھی کمزور ہے. بے سہاروں کا زمانے میں سہارا ہے خدا، ڈوبنے والوں کی کشتی کا کنارہ ہے خدا. کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، کتھے رب العالمین، کتھے مردہ خدا جس کو پوجا جا رہا ہے. مثال تو اللہ نے دینی ہے نا. مکھی کی مثال اس لیے دی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکھی، کہتے ہیں لوگ کتنی حکومتیں ہیں، کتنے سربراہ ہیں، کتنا کوئی دنیا میں بنا لیا ہے، مکھی کا پر ٹوٹ جائے تو وہ ویلڈ نہیں کر سکتا. ساری پارٹیاں، ساری حکومتوں کو چیلنج ہے. پھر ایک اور لطف کی بات ہے کہ مکھی کے 2 پر ہیں، ایک پر میں شفا رکھی ہے، ایک میں بیماری رکھی ہے. آخری اور سب خوبصورت بات یہ ہے کہ رب العالمین نے فرمایا کہ مکھی جو ہے وہ آپ سے
این او سی نہیں لیتی، آپ کی سویٹ ڈش کو چھین کے لے جاتی ہے، کھو کے کھڑ دی، نہ پیر صاحب کو لوں، نہ مولوی صاحب کو لوں، نہ سلفی صاحب کو لوں، نہ حاجی صاحب کو لوں، نہ وزیر امیر کبیر کو، سب فارغ۔ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے ان یسلبہم الذباب شیئا، اگر مکھی ان سے کوئی چھین کے لے جائے تو ساری دنیا مل کر مکھی کی چھینی شاید چھڑا نہیں سکتے۔ کوئی سمجھ لگی ہے تھوڑی بہت؟ کیوں مثال بیان فرمائی اللہ؟ طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے مثال فرمائی ہے۔ تو انہوں نے بکواس یہ کیا، اور مکڑوں کی مثالیں، مکھیوں کی مثالیں، مچھروں کی مثالیں یہ پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت پیش کر رہا ہوں، یہ امام الانبیاء نے بلکہ قرآن نے خود فرمایا۔ کیوں بھلا ایسے ہوتا ہے؟ کئی بندے آپ کے علم میں مکھی پکڑ لیتے ہیں، مکھی گرفتار ہو گئی تو مولوی صاحب نے پڑھ لی، حلوہ جو کھویا سی، اب مکھی کے منہ سے وہ حلوہ چھڑا نہیں سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ مکھی کے منہ کے اندر جو لعاب ہے وہ کیمیکل ہے۔ ماہرین لکھا ہے کہ جو شاید چپک جائے گی نا اس کے منہ کے ساتھ، وہ تحلیل ہو جائے گی، اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کے منہ کے ساتھ لگا ہوا، چھینا ہوا، منہ میں رکھا ہوا حلوہ ہی نہیں رہے گا، تو چھیننا کیا؟ اللہ سے ہون پتہ چلے مکھی کی مثال میں نے کیوں بیان کی ہے؟ اللہ تمہاری بے بسی کا عالم یہ ہے، میں نے مخلوق پیدا کی مکھی، تم بکواس کرتے ہو جی مکھی کی مثالیں اللہ نے کیوں بیان کی ہے، مچھر کی کیوں کی ہے، مکڑوں کی مثالیں کیوں بیان کی ہے؟ تو پتہ چل گیا کیوں بیان کی ہے۔ تو اتنا پاورفل وہ رب العالمین ہے کہ مکھی کے منہ کے اندر اتنا لعاب بنا دیا ہے کہ اس لعاب کے ساتھ جو سویٹ ڈش لگ جائے گی اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ سسٹم بنانے والے کو رب کہتے ہیں، اس کو الہ العالمین کہتے ہیں، اس کو بدیع السماوات والارض کہتے ہیں، اس کو علی کل شیء قدیر کہتے ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں بھئی مسئلہ تو یہ ہے، تمہیں شرم آتی ہوگی، اللہ نہیں شرماتے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، کہ اللہ کو مثال بیان فرمائے، ما بعوضۃ فما فوقا، جو مثال مچھر کی ہو یا مچھر کے فوق کی، چھوٹی شے کی یا اس سے بڑی شے کی۔ بڑی مچھر کے اوپر آ تو وہ ہر شے بڑی ہوگی، تو چھوٹی سے مراد ہے پر۔ اس کی وضاحت امام الانبیاء نے فرمائی۔ سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، توجہ کر لیں، بڑی سخت معاملہ ہے۔ حضرت اٹھے بہن دی بجائے اٹھے بہو ہاں سامنے، نہیں تسی بیٹھے رہو، تسی بیٹھے رہو، بہ کر درویش ہو، میرے اندر کو میرے والا۔ رسول پاک نے فرمایا اگر اس ساری کائنات کی قیمت، جس میں آسٹریلیا، امریکہ، اسرائیل، ایران، سعودی، یمن، انڈیا، ایران پلس چائنا، یہ تمام ملک پلس اس ملک کائنات میں سارے آتے ہیں، تو امام الانبیاء کی سچی زبان نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کائنات، ساری کائنات کی قیمت مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتی، مچھر سارا نہیں، مچھر کا ایک پورا دانہ نہیں، مچھر کے 2 پروں میں سے ایک پر کے برابر بھی کائنات کی قیمت ہوتی، اللہ ایک شربتن واحدہ، ایک گھونٹ پانی کا کسی کافر کو اللہ نہ دیتا۔ دنیا کے اندر اللہ نے کافروں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو موجیں دی ہوئی ہیں، موجیں کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، نشے کر رہے ہیں، ٹک ٹک کرتے ہیں، اپنے موجیں کر رہے ہیں، قیمت ہی کوئی نہیں۔ اس کائنات کے نظام کی قیمت کوئی نہیں۔ جس نے پاس ہو گیا اللہ کے پاس جانا ہے وہ ہے اصل کلندر، پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے، پریا اس دا جاری ہے جس دا توڑ چڑھے۔ مطلب کیا ہے؟ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا، جہنم سے جو بچا لیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، میں نے اس کا مفہوم پیش کیا ہے، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو بندے جہنم سے بچا لیے گئے، جنت میں داخل کر دی گئے، وہ کامیاب ہیں۔ ہمارے ہاں کامیابی یہ ہے کہ وہ
جعلی ووٹ لے کے کامیاب ہو گیا تو جھنڈے لہرا رہے ہو، کامیاب ہو گیا جی، بندے مارے کامیاب ہو گیا جی، جیت گیا کامیاب ہو گیا جی، منڈا پاس ہو گیا جی کامیاب ہو گیا۔ 7 بندے نقل مروانہ سے مقرر کیتے، نہیں سمجھ لگی؟ نگران دے میں 10 سال ایم اے کلاسز کو پڑھایا ہے یونیورسٹی میں، ہمارے پروفیسر سادہ پروفیسر داڑھی بھی رکھ چلی، غالباً حافظ قرآن میں سی، بڑا بزرگ بندہ تے نگرانی کر رہے ہیں تے منڈے نے ٹیبل اس تے پستول رکھیا تے گولیاں پائیاں 6 تے پروفیسر آیا تو آندا ہے بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ وہ پوچھتا کنے بھرا ہو؟ اسٹوڈنٹ پیپر دے رہے، پروفیسر نے پوچھتا کنے بھرا ہو؟ آندا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا اسی 6 بھرا ہاں، ایک مر گیا کوئی گیا تو اپنی فکر کر، ایک پیپر دے رہے اس بندے نے افسر لگنا ہے، اس بندے نے میر بننا ہے، لیڈر بننا ہے، ساڈا گیس کے محکمے چ لگنا ہے، پھر 70,000 تنخواہ لینی ہے اس تو آگے میٹر بند کرے گا نا۔ یہ پیپر ہو رہے ہیں، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، وہاں سن لے بات اللہ کی توفیق سے، کسی کی اگر نقل ثابت ہو گئی، اگر ثابت ہو گئی، اس پیپر سے لے کے پچھلے والے آنے سارے پیپر فارغ، وہ امتحان دے سکے گا بعد میں، سپلی امتحان دے سکے گا، سند ملے گی لیکن کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا۔ جب کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا نہ وہ ملازمت کر سکتا ہے، نہ آگے آئندہ کو امتحان دے سکتا ہے، نہ دنیا کے اندر اپنا چہرہ دکھا سکتا ہے کہ یہ فاضل ہے جس نے فلاں سند حاصل کی۔ اتوں دی سن لو، ایک وزیر کتب نو کسی پوچھا اور تیرے کول وفاق المدارس کی سند کتوں آئی؟ وفاق المدارس بھی میں نے کیا فرسٹ ایئر میں، ڈبل ایم اے گورنمنٹ نے اس کو پاس کیا ہوا ہے، تو پاس کس طرح کر لیا؟ جواب سنو کی ہے، وہ کہندا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جیڑی قرآن دی تفسیر لکھی سی نا، میں او دے چوں فالو کیتا ہے۔ جاگ دے ہو ایتھے ہی ہو نا، پختہ نہیں لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قرآن دی تفسیر جیڑی لکھی سی، اے جواب آ رہا ہے کہ اے وزیر ہے، اے حکومت کر دینے میں بنے، روئیے کس کس کو اور کس کس کا ماتم کیجیے، روئیے کنوں تو پٹیے کنوں۔ یہ بکواس کر دیں جی مکھی کی بات کیوں آ گئی، مچھر کی؟ تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس لیے بیان کیا ہے، کرو مقابلہ مکھر کا، کرو مقابلہ مچھر کا۔ تو ارشاد فرمایا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن کی صداقت کو مانتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ تو جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ جو قرآن آیا ہے وہی آئی ہے، یہ ان کے رب کی طرف سے سارا سچ ہے۔ سمجھ لگی؟ سید الانبیاء نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ جب معراج سے واپس آئے نا تو حرم پاک میں تشریف لائے، تے اگے چودھری مل گیا ابو جہل، چاچا بھی سی چودھری سی بگڑیا، تے الیک سلیک ہوئی، تے مذاق کر کے پوچھتا محمد صاحب کو نمی خبر ہے؟ نمی خبر تے ایسی سی دنیا نے سنی نہیں تھی پہلے۔ رسالت بعد فرمایا اتنی شاندار نئی خبر ہے کہ آپ نے اور اپنے سارے خاندان دنیا نے سنی نہیں ہوگی۔ کہتا ہے ہاتھ ہے، پھر بیان کرو۔ تو رسول پاک نے فرمایا میں رات نہ گیا تھا بیت المقدس میں، تو بیت المقدس میں واپس آ گیا، تو پھر میں گیا ہوں آسمانوں پہ، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، تو پھر راتوں رات واپس بھی آ گیا۔ ابو جہل کہندا ہے محمد صاحب تیرے ورگا سیاڑا بندہ 40 دن لگتے ہیں جانے کے لیے تو 40 دن لگتے آنے کے لیے، تو راتوں رات کس طرح مسئلہ ہو گیا؟ وہ کہنے لگا معلوم ہوتا تو حدیث بھی یہ ٹھیک نہیں۔ کہتا ہے کہ محمد کریم کا یار ہے ابو بکر، وہ ساری گلیں ہی منی جاتا ہے،
اس سے پوچھتے ہیں کہ محمد کریم یہ باتیں کرتا ہے، بتا تیری رائے بتا کیا ہے، تو مانتا ہے؟ وہ وفد بن گئے، ابو بکر صدیق کے پاس چلے گئے۔ تو صدیق اکبر نے جب تبصرہ کیا بھائی اس طرح کی باتیں نہ کرو، قسمیں اٹھانی پڑی ان کو، ہمیں لات اور منات کی قسم ہے، سمینا من فم رسول اللہ، من فم رسول نبی پاک کی زبان مبارک سے ہم نے خود بات سنی ہے کہ آپ نے ایسے فرمایا کہ میں گیا تو میں آیا۔ صدیق اکبر نے جو ہی انہوں نے یہ بات کہی، فرمایا پھر جو رسول ہے فرمایا سارا ہی سچ ہے۔ وہ کہنے لگے پٹے کہ یہ تو کم بڑا خراب ہے، یہ تو بن ہی جاتا بزرگ سارا کچھ۔ جب رسول پاک سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا ابو بکر میری تیری ملاقات نہیں ہوئی تھی، کس بنیاد پر تو نے تصدیق کی ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب تمہارے کہنے پر تو ہم نے اللہ کو مانا ہے، تمہارے بتانے پر عرش کو مانا ہے، تمہارے بنانے پر ہم نے بولا ہے کہ آپ نے فرمایا جبل امین کے 600 پر ہیں، ہم نے وہ مانا ہے، ہم نے قرآن کو، جنت کو، جہنم کو، یہ سارا نظام مانا ہے۔ تو چونکہ آپ کو رسول مانا لہذا رسول ماننے کا ترجمہ جو رسول کہے گا سارا ہی سچ ہوگا۔ تو جی رسول کو بھی سچا نہیں سمجھنا، مرزے کو نبی بنانا ہے تو پھر تسی صاحب لا لو۔ اب مسئلہ یہ تھا، یہ پریشان ہو گئے سارے کہ یار اس سفر تو انہوں نے کبھی کیا نہیں، بیت المقدس میں یہ کس طرح گئے، راتوں رات ہو کس طرح سکتا ہے؟ اب رسول پاک فرماتے ہیں میں حتیم میں کھڑا تھا تو میرے سامنے انہیں اور طرز کے سوال شروع کر دیے، اچھا جی محمد صاحب تسی گئے سو؟ ہے جی گیا سا۔ دسو پھر وہ کھڑکیاں کنیاں سن؟ تو فرماتے ہیں کہ میں گیا تھا، اللہ لے گئے، میں نے نماز پڑھائی سارا کچھ، میں کھڑکیاں تو نہیں کے اندر رہا، لیکن میں بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو اس کا علم الغیب تو اللہ کے پاس ہے، تو میں نے دروازہ کھڑکیاں تو گنی نہیں، نہ مجھے معلوم تھا۔ یہ سوال کر ہی رہے تھے تو میں الجھ رہا تھا کیا جواب دوں۔ اتنے میں رب العالمین جبرائیل امین کو فرمایا تو وہ بیت المقدس کو لا کے میرے سامنے پیش کر رہے تھے، وہ مڑ مڑ کے مجھے دکھا رہے تھے، میں گن گن کے بتا رہا تھا۔ جو ایمان والے کہتے ہیں جو اللہ نے کہہ دیا، جو رسول نے کہا سارا سچ ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کرو اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات کیا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ کا، رسول کا، قرآن کا، صداقت کا، جنہوں نے مانا نہیں ہے، فَيَقُولُونَ، بس وہ یہی کہتے ہیں، کہیں گے مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ ایسی مثالوں کے کیا ارادہ رکھتے ہیں، کہاں اللہ، کہاں رسول، کہاں مکھی، کہاں مچھر، کہاں مکڑے۔ تو اس کا جواب اللہ دیا یضل بہ کثیرا، ایسی مثالوں کے ساتھ اللہ بڑی دنیا کو گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور اس کے ساتھ بڑا لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے یہ ثابت کر دی ہے مکڑی کی حیثیت کو، ثابت کر دی ہے مکھی کی حیثیت کو، ثابت کر دی ہے مکھی کی۔ چلو میں ایک اور مثال سنا دیتا ہوں، توجہ کریں۔ مکہ مکرمہ کے پاس ایک دفعہ خلافت فاروقی میں عمر فاروق اپنے لشکر جرار کے ساتھ تھے، تو پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، ان وادیوں میں ایک جگہ کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیا۔ عمر فاروق اور 22 لاکھ مرکم سربراہ اور فتوحات کا دور، تو وجہ بھی کوئی نہیں، بظاہر تو رونا شروع کر دیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اے خطاب کے بیٹے عمر کیا مسئلہ ہوا، کیوں آپ ایسے گریہ کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے مجھے نا جاہلیت کا، کفر کا زمانہ یاد آ گیا۔ کہنے لگے وہ کیا ہے؟ کہنے لگے ان علاقوں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اونٹ چرایا، اونٹ آتا چھیڑو تھا، سمجھے، چرواہا تھا۔ ایک دن ایسے ہوا، تو ہم سمجھ لگ دی نا گل، ایک دن ایسے ہوا اونٹ ڈر گئے نا تو سارا ہی بھاگ گیا، کوئی ادھر دوڑ گیا، کوئی ادھر دوڑ گیا، میں کسی اونٹ پہ کنٹرول ہی نہیں کر سکا، بکھر گئے اونٹ سارے، ڈر کے دوڑ کے اونٹ باری باری گھر چلے گئے، تو میں اکیلا گھر خالی ہاتھ گیا۔ تو والد صاحب جو تھے، خطاب صاحب چودھری تھے، وہ غصے ہو گئے، کہنے لگے او عمر کیا بندہ ہے تو اونٹ نہیں چرا سکتا، دنیا میں کیا کام کرو گے؟
مجھے وہ زمانہ یاد ہے کہاں وہ تھا کہ ابا کہتا تو اونٹی چرا سکتا، کیا کام کرو گے؟ یہ اس قرآن کی، اس مصطفیٰ کی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی بیار اور اس کی صفت، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج میں 24,22,00,000 برو میل کا سربراہ ہوں۔ اور حدیث ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے بڑے بڑے عروج نصیب فرماتا ہے اور اس کتاب کے ذریعے بڑی دنیا کو ذلتیں رسوائیاں عطا کرتا ہے۔ ظاہر ہے جس بندے نے اس کے ساتھ چمٹنا ہے، قرآن کی قید ہے بڑی شاندار، والذین یمسکون بالکتاب، جو اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو ملا دیتے ہیں اور اپنا اٹھنا بیٹھنا بنا لیتے ہیں، پھر اللہ ان کو دنیا کے اندر عزتیں، وقار، شرف اور کمالات اللہ ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے یہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، لیکن اس کے ساتھ اللہ نہیں گمراہ کرتے مگر کن کو؟ جو نافرمان ہیں، جنہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، رسول کا حکم نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، سچ کو نہیں مانا، انہوں نے اپنی مرضیاں کی ہیں، وہ گمراہ ہوتے ہیں، باقیوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ اگلی بات کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے، ان یضرب مثلا، کہ وہ بیان کر دیں کوئی مثال، ما بعوضۃ، جو مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا مچھر کے اوپر کی کوئی مثال ہو، یعنی چھوٹی یا بڑی، فاما الذین آمنوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون، بس وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ وہ بیان کردہ خبر جو آتی ہے وہ سب کچھ اللہ کی، ان کے رب کی طرف سے برحق سچ ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، فَيَقُولُونَ، بس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ارادہ رکھتا ہے اللہ ایسی مثال کے ساتھ، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، بہت سارے لوگوں کو اللہ ایسی مثال سے گمراہ کر دیتے ہیں، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت دے دیتے ہیں اللہ ایسی مثال ہے بہت سے لوگوں کو، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتا اللہ ایسی مثال کے ساتھ مگر جو نافرمان ہے، فاسق ہیں ان لوگوں کو۔